یہ پورا علاقہ. ایک قاصد آیا تھا اور جاسوس بن کر کے کہ امیر المومنین کی تلاشی لی جائے, مسلمانوں کا امیر المومنین عمر ابن خطاب, اس کی دھاک اتنی ہے کہ ہمارے بادشاہ ڈر رہے ہیں, ہماری فوج ڈری ہوئی ہے, یہ رہتا کہاں ہے, اس کی فوج کتنی ہے. مدینے میں آیا اور آ کر کے صحابہ سے اس نے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے, عمر ابن خطاب. تو لوگوں نے ہنس کر کے اس سے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے. بادشاہ کا کانسیپٹ ہی ہٹایا. صحابہ نے جواب دیا تھا. اچھا, آنے والے نے کہا اچھا وہ بادشاہ نہیں ہوتا تمہارا, امیر المومنین ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, اس کا محل کہاں ہے؟ تو بتانے والے نے پھر ہنس کر کے کہا اس کا محل نہیں, جاؤ جنت البقیع کے قریب میں ایک پیلو کا درخت ہے, اس کے نیچے سو رہا ہوگا. پتہ بتانے والے نے بتایا اور وہ جاسوس آیا تو دیکھا تنہا عمر ابن خطاب درخت کے نیچے ننگی پیٹھ سو رہے ہیں. یہ وہ عمر ابن خطاب ہے جس کی دھاک سے قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں. اپنی طاقت کا استعمال اپنے عیش کے لیے نہیں کیا. وہ سونے کی کرسیاں بنا سکتے تھے, وہ بھی مہنگے مہنگے قالین لگا سکتے تھے. آپ کو پتا ہے کسریٰ کی حکومت جب ختم ہوئی تھی, ایران کے بادشاہ کی حکومت, یہ دور فاروقی میں ختم ہوئی تھی, عمر ابن خطاب کے دور میں ختم ہوئی تھی. اس وقت اتنا مال جو فاتح قوم کو ملا تھا, یعنی مسلمانوں کو, وہاں سے بہت کچھ مدینہ لائے تھے اور قیمتی قالین بھی لائے تھے جس پر بادشاہ کی کرسی لگتی تھی. اور جانتے ہو اس زمانے میں بادشاہ کسی کو بہت زیادہ نوازنا چاہتا, بہت کسی سے خوش ہو گیا ہو, تو اس کو انعام میں کیا دیا جاتا, اس کو تھوڑی دیر کے لیے وہ قالین پر بٹھایا جاتا, اور وہ قالین پر بیٹھتا تو زندگی بھر فخر کرتا کہ میں کسریٰ کے بغل میں قالین پر بیٹھا ہوا آدمی. یہ اس وقت کا انعام تھا. اور جب کسریٰ کی حکومت ختم ہوئی تو وہ قالین بھی آیا, وہ کرسی بھی آئی, سب آیا. لیکن میرے عزیزو, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ لا کر پیش کیا گیا کہ بہت مہنگی قالین جس پر کسریٰ کی کرسی لگتی تھی وہ بھی آ گیا ہے مال غنیمت میں, اس کو کیا کیا جائے, مسجد نبوی میں محراب ممبر کہیں پر اس کو سجا دیا جائے. سیدنا عمر ابن خطاب نے کہا مسجد نبوی کے دروازے کے باہر اس کو لگاؤ تاکہ ہر آنے والا اپنا پاؤں پوچھ کر کے مسجد میں آئے, دنیا کو یہ پتا چلے جس پر بیٹھ کر کے بادشاہ فخر کیا کرتے ہیں وہ محمد عربی کے غلاموں کی دھول ہوا کرتا ہے. دنیا کو یہ بتایا ہمیں دنیا کی چکا چوند اپنی طرف راغب نہیں کر سکتی, بڑی بڑی طاقتیں ہم کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی. یہ تو تھا اصل اسلام, اصل اسلام. لیکن آج ان عربوں نے جو اصل اسلام کا چہرہ مسخ کر کے رکھا ہے, انہوں نے تو کموڈ ٹوائلٹ کے جو سونے کے بنائے, اور ان لوگوں نے بھر بھر کر کے پیسے امریکن صدر کو گفٹ کیے جا رہے ہیں. تم ہی ہمارے داتا ہو, تم ہی ہمارے ماتا ہو, سب کچھ ہو. اور پھر ظاہر سی بات ہے, ایک بات دیکھ لینا, جس نے ایسے ظالم کتے کی مدد کی ہے, وقت آتا ہے کہ ایک عربی میں مشہور مقولہ ہے کہ قتل الثور الابیض یوم قتل الثور الابیض, قتل الثور الاحمر یوم قتل الثور الابیض. ایک کہا جاتا ہے ایک لال بیل تھا اور ایک سفید بیل تھا, دونوں کی بڑی گہری دوستی تھی, اور دوستی ایسی تھی کہ ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی جنگل میں, دونوں کا اتحاد تھا. اور شیر ان کو کھانا چاہتا تھا لیکن کھا نہیں پاتا. وجہ یہ تھی کہ شیر جو ہے جب حملہ کرنے آئے, لال بیل اور سفید بیل دونوں مل کر کے سینگ مارتے اور بھاگ جاتا تھا, نہیں آ پاتا تھا. تو شیر نے کیا چال چلی, ایک دن جو ہے سفید بیل سے دوستی کر لیا, لال بیل سے دوستی کر لیا, اور اس نے کہا کہ دیکھ ہم لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے, کچھ نہیں, پارٹنرشپ میں ہم پورے جنگل کے راجا بن کر رہیں گے, تم میرے ساتھ ساتھ رہنا, میں راجا اور تو وزیر میرا, جو میرا ہے وہ تیرا ہے. اور ظاہر سی بات ہے بیل ہی تھا, اور اس کو شیر کی بات اچھی لگی, کہا شیر کی دوستی بہت اچھی بات ہے. تو لال بیل جو ہے نا وہ لال ہو گیا جلدی, اور اس نے دوستی کو صحیح سمجھ لیا. شیر نے کہا کہ تو میرے ساتھ ساتھ رہنا, لیکن اس کی مخالفت کر رہا تھا سفید بیل, کہہ رہا تھا ہماری دوستی ہے, شیر ہماری برادری کا ہے ہی نہیں, وہ ہے ہی نہیں, وہ درندہ ہے, تیری دوستی اس کے ساتھ زیادہ دن نہیں ہو سکتی, مت جا. تو لال بیل یہ کہتا تھا کہ تو میری ترقی سے چڑھتا ہے, میں بادشاہ کا وزیر بن رہا ہوں اور تو مجھے بننے نہیں دینا چاہتا. شیر مجھے ساتھ ساتھ لے کر کے چلے گا تو ساری بکریاں بھی ڈرتی ہیں, سب ڈریں گے, میں اس کا دوست ہوں. سفید بیل نے کہا یہ دوستی اچھی نہیں ہے, چھوڑ دے, یہ تکرار اتنی بڑی. شیر بھی لال بیل کو سمجھانے لگا, دیکھ تیرا دوست جو ہے وہ تیری ترقی سے حسد کرتا ہے, جلتا ہے, میں تجھے اپنا خاص بنا رہا ہوں اور وہ تجھے بننے نہیں دینا چاہتا, تیرا دوست صحیح معنی میں دوست نہیں ہے. اس پاگل لال بیل نے اپنے سفید بیل کی دوستی ہی ختم کر دی, دوستی ٹوٹ گئی, اور اس غم میں بیچارہ سفید بیل اکیلا پڑ گیا, اور لال بیل تو بادشاہ کے ساتھ گھوم رہا ہے جنگلوں میں, اور تھوڑے دن کا پاور تھا, تھوڑے دن شیر کے ساتھ جگہ جگہ گھوم رہا تھا. اب وہ سفید بیل اکیلا تھا, تو شیر کو ایک دن بھوک لگی اور وہ آیا اور سفید بیل کو اس نے غرایا. لال بیل ساتھ میں ہی تھا, کچھ نہیں کہا. شیر نے کہا دیکھ اس کو میں آج کھا کے ختم ہی کرتا ہوں جو تجھ سے جلتا تھا.
تجھ سے حسد کرتا تھا. لال بیل نے کہا ختم ہی کر دو اس کو, پرانا دوست تھا, اپنی برادری کا تھا, لیکن مدد نہیں کیا. تو شیر نے حملہ کیا اور سفید بیل کو چیر کر رکھ دیا, اور وہ بیچارہ جتنا ڈیفنس کر سکتا تھا کیا, اکیلے میں نہیں ہو پایا, مر گیا. مر جانے کے بعد شیر شکم سیر ہو کر کے چلا. دوسرے ہی دن لال بیل کو آنکھ دکھانے لگا, بھوک لگی ہے مجھے. تو کہا میں تو تیرا وزیر ہوں. کہا وہ ہو گیا ختم, وہ پرانی باتیں ہیں, اب نیا دور آ چکا ہے. کہا آپ کیا کرو گے؟ کہا مجھے کھانا ہے تمہیں. بچانے کے لیے نہ کوئی سفید بیل نہ کوئی, اس نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا تھا. میرے عزیزو یہ عربی میں موجود پوری حکایت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. صوفیہ اکرام نے جو لکھا, لال بیل بہت منتیں سماجتیں کرنے لگا, لیکن وہ تو ٹھہرا درندہ, اس کے اندر رحم کہاں سے, اس کی غذا وہ ہے. ارے گھوڑا چارے سے دوستی کرے تو کھائے کیا, شیر شکار سے دوستی کبھی نہیں کرتا. اس نے لال بیل کو اس دن حملہ کیا, اور جیسے ہی اس کے اوپر چڑھائی کیا تو لال بیل نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو آج میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا. اس نے کہا لال بیل تو اسی دن مر گیا تھا جس دن سفید بیل کی دوستی چھوٹی تھی, اسی دن ختم ہو گیا تھا. یہ تو چند دن ایسی عیش کر لیا شیر کے ساتھ, ورنہ تو میں مر ہی گیا اسی دن جس دن میں ساتھ چھوڑ دیا تھا میرے بھائی کا. آج اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے سوچنا, یہ سارے عرب لال بیل ہیں. انہوں نے جس سے دوستی کی ہے وہ یہی سوچ کر کے دوستی کی ہے کہ ہماری تکلیف میں تو مدد کرے گا. کیا خاک مدد کرے گا, وہ اپنی بچا نہیں پا رہا ہے. کیا خاک مدد کرے گا؟ جب اپنے آپ پر جب بن پڑتی ہے تو پھر آس پاس نہیں دیکھتا تھا. وہ چند دنوں کے بعد کہے گا تم اپنا دیکھو, ہم تو جا رہے ہیں, بہت دور سے آئے تھے, ہم بہت دور سے آئے تھے, تم اپنا دیکھو. اور اس کے بعد کوئی بچا نہیں ہے ان کو, نہ دادا نہ بابا. پھر پڑوس میں جو ہے وہ گرا رہا ہے, تمہارا یہ بھی ماریں گے, تمہارا یہ بھی ماریں گے, تمہارا یہ بھی ماریں گے. میرے عزیزو, یہ سارا سینیریو جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پورا اسلام ایک جسم کی طرح ہے. ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آنا چاہیے. ان ظالم عربوں نے فلسطینیوں کے قتل پر خاموش تماشائی بنے دیکھتے رہے. کبھی کوئی ایک جملہ سننے کو ملا آپ کو؟ کبھی کوئی جملہ سننے کو ملا؟ یہ وہ عیاش لوگ ہیں, آپ کو میں بتاؤں, لندن میں بندروں کا گھر بند ہونے جا رہا تھا کیونکہ وہاں کی میونسپلٹی وہ خرچہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی زو کا, اور ایک عرب شہزادہ گیا اور پورے پیسے دے کر کہا میں اس کو چلاؤں گا, بند مت کرو. عجائب گھر ہے, بندروں کا گھر ہے, ہر ایک کو اپنی برادری سے محبت ہوتی ہے. اور یہ 90 لاکھ کا 1 کروڑ پاؤنڈ کا ایک ایک گھوڑا خرید کر کے لاتے ہیں, گھوڑے خرید کر کے لاتے ہیں. تماشا ہے, پورے عرب کو انہوں نے نمائش کا اڈا بنایا ہوا ہے. یہ آسمان چھوتی ہوئی عمارتیں بنا رہے ہیں لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارا یورپ اور یہ سارے ویسٹرن ان کی ترقی کو دیکھ کر کے ان کو مدد کرتے رہیں گے؟ یہ سارے خطے میں جو انہوں نے آگ لگائی ہے یہ دیدہ و دانستہ ہے, یہ پوری طرح سے پری پلانڈ ہے کہ جنگ جب چھڑے گی تو تمہاری اکنومی پر بھی آئے گی. اور تم جو آج عرب لوگ بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے عیاش نظر آتے ہو, ساری دنیا کی بڑی عمارتیں تمہارے پاس, ارے دنیا کو کھیلنے کی جگہ بھی یہی دیتے ہیں. پورے ورلڈ کپ کروانا ہے تو ان کے اندر کریز ہے, ان کے ہاں دیوانہ پن ہے, ایک دوسرے کو یہ لوگ سبقت لے جا رہے ہیں. یہ وہ عرب تھا جہاں کبھی قرآن کے علم پر کمپٹیشن ہوا کرتا تھا, حدیث پر کس کی گہری نظر ہے اس پر مقابلہ آرائی ہوتی تھی. اور آج ہے کہ فٹ بال پر اور دوسرے کھیلوں پر یہاں مقابلہ آرائی ہو رہی ہے. ان عربوں کے ہاتھوں سے سب کچھ چھین لیا گیا, ان کو آئی فون پکڑا دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ عیش کی زندگی دے کر انہیں خاموش کر دیا گیا. اس کی وجہ سے یہ زیادہ دن تک عیش و عشرت کی زندگیاں چلتی نہیں ہیں. آپ ان تمام حالات سے سبق لو, اور یہ آپ کے لیے یہاں اسٹیٹس کی جنگ نہیں لڑنا ہے, یہ واٹس ایپ اسٹیٹس پر آپ جنگ مت لڑو. آپ ان تمام حالات سے درس لو کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی. ہمیں بدلنے کا وقت ہے. جو بچے آج راستہ بھٹکے ہوئے ہیں انہی کے لیے یہ محفلیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اصلاح حال عطا فرمائے, مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح حال عطا فرمائے اور استقامت علی الدین عطا فرمائے. اللہ کریم ہر طرح کے برے آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور مظلوموں کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے. رب تعالیٰ اگر آج کی یہ شب لیلۃ القدر ہے تو مولا بغیر بخشے ہوئے ہم کو اس چھت سے باہر نہ فرما, ہم سب کا بھی شمار جہنم سے آزاد ہونے والوں میں فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.